یہ جن پر آپ سفر کرتے ہیں نا، ٹائر سب گاڑیوں کے، بسوں کے، موٹروں کے، سائیکلوں کے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس آلے کے ساتھ یہ گویا کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اگر رب تعالیٰ کے پاس ایسا آلہ ہو جس سے اعمال کا وزن ہو، اس کا اندازہ ہو، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ یہ خلاصہ ہے معافی فوائد عثمانی۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں ہوں گے جو آپ گویا کہ صفات ہیں، آراز ہیں، اس جہان میں جواہر اور اجسام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں آراز، وہاں اجسام ہیں۔ دلیل اس کی مشکات میں آپ نے پڑھی ہوگی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو ترمذی وغیرہ سے نقل کی ہے۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے لی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف لے کے۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بك خير الخلق www.asnas.com۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے فرمایا اقرا منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام، وعلیہ وعلی نبینا الصلوات و تسلیم۔ پھر ان کو یہ کہنا کہ جنت کی زمین بہت اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، عذابات الماء، اور میٹھے پانی والی ہے، قیان خالی، آؤ گے تو اپنے ساتھ باغ لے کے آنا۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے جہاں، وہاں ایک درخت لگ جائے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے، درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے، درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہو گے، درخت لگ جائے گا۔ اور مجمع الزوائد میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وقال الحیثمی رجال موثقون، اس کا مفہوم بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جہاں تم پڑھتے ہو وہاں جنت میں پودے اور درخت لگتا ہے۔ تو اس جہان میں جو چیزیں ہیں از قسم آراز، وہ اس جہان میں از قسم جواہر اور اجسام، ان کے تولنے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر کسی ضدی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، ضدی لوگ بھی دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، مار کھا کے مانتے ہیں، پہلے تو مانتے نہیں، ایسے بھی دنیا میں ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ بات کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی ہے فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، تحسیر الباری، فیض الباری وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا، یہ حدیث مستدرک اور ترمذی وغیرہ میں بسند صحیح مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی، تیرا حساب ہوگا، نیکیاں بدیاں تولی تھیں،
ایک طرف ہوں گے 99 سجلن 99 رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے، ان پر گناہ ہوں گے، اور ایک طرف بطاقت چھوٹا سا پرچہ ہوگا، اس پرچے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہے گا پروردگار ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، یہ پرچہ کیا اور 99 رجسٹر کیا، تیرا حکم سر آنکھوں پر جو فیصلہ مجھے منظور۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میرے ہاتھ تولی جائیں گے۔ چنانچہ اعلیٰ رؤوس الخلائق مخلوق کے سامنے جب تولے جائیں گے تو وہ بطاقہ جو پرچہ ہوگا وہ بھاری نکلے گا، رجسٹر 99 ان کا وزن کم، جیسے ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ انہی کتابوں میں تصریح ہے کہ یہ اس آدمی کا قصہ نہیں ہے جو پیدائشی طور پر مسلمان ہو اور کلمہ شہادت بھی پڑھے، اور نہیں تو مردوں کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھے، وہ نہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ نزع کی حالت سے پہلے رب نے ایمان کی توفیق دی، کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد اس کو کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی بدیاں تو قاعدے کے مطابق لکھی ہوئی ہیں، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان کا وزن کچھ نہ ہے۔ تو آخر یہ رجسٹر تولنے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، تو نیکیاں بدیاں سب تو نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہماری نعمتیں یاد رکھو، ہم نے زمین میں تمہیں قدرت دی اور تمہارے لیے زمین میں معاش معیشت ان کی جمع روزیاں بنائیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکریہ ادا کرتے۔ اور البتہ تاکید کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورتیں، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہم السلام، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ فرما رب تعالیٰ نے کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس کو گارے سے، فرما پس اتر جا تو میں آگ سے، بس کوئی حق نہیں تجھے یہ کہ تکبر کرے تو اس میں، پس نکل بے شک تو من الصاغرین، ذلیلوں میں۔ اس نے کہا مہلت دے مجھے اس دن تک جس دن کھڑے کیے جائیں گے، فرما بے شک تو مہلت دیے گیوں میں سے۔ کہا ابلیس نے بس بسا میں بس کے کہ تو نے مجھے بہتایا ہے، ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، پھر البتہ ضرور آؤں گا میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ اعلیٰ فرمایا رب تعالیٰ نے نکل جا تو منہا، مذموم اور مذمت کیا ہوا، مدحورا راندہ ہوا، پھٹکارا ہوا، البتہ جس نے پیروی کی تیری ان میں سے تو البتہ ضرور پر کروں گا میں جہنم کو تم سے اکٹھے اجمعین، اور اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، پس کھاؤ دونوں جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا پس ہو جاؤ گے ظالمین میں۔ بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں سے، اور کہا ابلیس نے نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم فرشتے یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں۔ اور قسم اٹھائی اس نے ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں البتہ تم دونوں کے لیے ناصحین میں کیوں خیر خواہ میں، بس اتار لایا نیچے ان کو دھوکہ دے کر، پر جب چکھا دونوں نے درخت کو ظاہر ہوگی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، اور لگ پڑے دونوں یکسفانے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور پکارا ان کو ان کے رب نے کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تمہیں اس درخت سے، اور نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا؟ قالا کہا دونوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرماؤ تر جاؤ تم
بعض تمہارے پاس کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے، فائدہ ہے، ایک وقت ہے۔ فرمایا زمین میں تم زندہ رہو گے، اس میں تم مرو گے اور اس سے تم نکالے گا۔ رب اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر تھا کہ زمین میں ہم نے تمہیں قدرت دی، روزیاں بنائی، آگے خود انسان کی خلقت کی نعمت اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کی نعمت، جس آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے بھی سر بسجود، کتنی بڑی نعمت۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کی، ثم صبرنا، مانا یہ کرتے کہ پہلے نطفہ ہوتا، پھر اس کے بعد وہ بوٹی سی بن جاتی، پھر اس کے بعد انسانی شکل رب اس پر پہناتے ہیں، مرد کی یا عورت کی، تو وہ خلقت جو ہے نطفہ، لوتھڑا، مضغہ، وہ پہلے ہے، صورت بعد کو آتی ہے۔ فرمایا فرشتوں کو ہم نے کہا سجدہ کرو، پہلے پارے میں بیان ہو چکا ہے کہ سجدے سے سجدہ ہی مراد، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ تسجدہ، یہ لا یہاں مزیدۃن ہے، اللہ تسجدہ میں لا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا، پہلے پارے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، یہ بھی معمول۔ اس نے کہا جی میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو گارے سے پیدا کیا، آگ میں روشنی ہے، بلندی ہے، اور گارے میں کیچڑ میں کیا ہے، پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ فہبط منہا کی زمین بازے کہتے جنت ہے، جنت سے اترتا۔ دوسرا من السماوات، آسمانوں سے اترتا۔ تیسری تفسیر من جماعت الملائکہ، فرشتوں کی جماعت سے اترتا۔ تجھے کوئی حق نہیں کہ جہان میں رہ کر کے تکبر کرے، نکل انک من الصاغرین۔ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن کے ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، مقصد یہ ہے کہ مجھ پر موت نہ آئے، الی یوم یبعثون تک مجھے مہلت۔ رب نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی، یہ مجمل ہے۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی، وہ یہ کہ الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم کا معنی نفخہ اولا تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی تھی نفخہ ثانیہ تک، اور مہلت کب تک ملی؟ وہ دوسرے مقام پر آگے آئے گا قرآن۔ آپ دیکھیے ابلیس اپنا کوئی قصور نہیں مانتا، کہتا ہے فبما اغویتنی ما مزیدہ باسبب، بسبب اس کے کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے اغویتنی، اپنا کوئی قصور نہیں مانتا، تو میں ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم، ان کے پاس آؤں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ایک طرف اس کو یاد نہ رہا، وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وہ رب کی رحمت کے لیے رہ گئی۔ کہہ تو سکتا تھا نا من فوقہم بھی، وہ اوپر والا طرف اسے یاد نہ رہا، وہ رب کی رحمت کے لیے رہ گئی۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، راندہ ہوا، جس نے بھی پیروی کی تو میں پر کروں گا جہنم کو اجمعین۔ اجمعین کا لفظ یہی یاد رکھیں۔ اجمعین کے دو معنی لغت میں مشہور ہیں، ایک یہ کہ اجمع کا لفظ کل کے معنی میں آتے ہیں، کل وہ معنی جہاں مراد نہیں کہ میں پر کروں گا جہنم کو تم سے سب سے، کیوں نہیں؟ دوسرے مقام پر آئے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، تو
تو اگر کل کے معنی کریں تو مطلب یہ ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات تو دوزخ میں چلے گئے، اب جنت میں کون جائے گا؟ من الجنات والناس اجمعین کے لفظ آگے قرآن میں آئے، تو سارے تو وہاں چلے گئے، جنت میں کون گیا؟ کل کے معنی یہاں اکٹھے، ضد متفرق، کل کے معنی میں نہیں، یعنی وہاں اکٹھے ہو کے دوزخ میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ اکٹھے کے معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ یہاں ہے کسی کے پاس؟ واحد عثمانی ہے کسی کے پاس؟ بس لائی جلدی یہ معنی کیے کہ تم سب کو، یہ اکٹھے کے معنی آگے اسی لفظ کے انہوں نے اکٹھے کے معنی کیے، اجمعین کے لفظ یہ اکٹھے، یہ سورہ ہود میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ ہاں سورہ ہود میں آنا چاہیے، 12ویں۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں نہ کریں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ البتہ بھر دوں گا دوزخ جنوں اور آدمیوں سے اکٹھے، یا اکٹھے کا معنی کریں، وجہ اس کی میں نے عرض کر دی۔ تو سورہ میں موجود ہے، قاموس میں ہے، مختار و صحاح میں ہے، یہ لغت کی کتاب ہے، تو اجمعین کے معنی وہاں اکٹھے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی میں، دوزخ میں اکٹھے ہوئے۔ اے آدم ٹھہر تو، تیری بیوی جنت میں، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس درخت کے قریب نہ ہونا، تم ظالمین میں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ جو شرمگاہیں ان کی چھپائی ہوئی ہیں وہ ان کو ظاہر کرے، اور کہنے لگا تمہیں رب نے نہیں منع کی اس درخت سے مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے۔ وسوسہ کیسے ڈالا، درخت کون سا تھا، آدم علیہ السلام نے کس طرح مغالطہ کھایا، یہ باتیں پہلے میں تفسیر معالم التنزیل وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ، ابلیس نے یہ چکر دیا کہ اس درخت کو تم کھاؤ گے تو تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ۔ نہ کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرشتے نہ بنو۔ آدم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ ہو کہ اچھا اگر میں فرشتہ بن گیا تو کیا ہو جاؤں گا، فرشتے وہ ہیں جنہوں نے مجھے سجدہ کیا، فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا، بن گیا فرشتہ تو کیا ہوگا، لیکن چونکہ جو مقدر تھا وہ ہونا تھا، دھوکہ دیا اس نے، اتار لایا ان کو، قاسمہما، قسم اٹھائی، قاسم باب مفعول ہے، اور یہ باب مفعول ہے یہاں قسمہ کے معنی میں، یہ نہیں کہ انہوں نے بھی قسم اٹھائی تھی، یک طرفی قسم اٹھائی کہ میں تمہارا ناصر، دھوکہ دے کر کے نیچے اتار لایا، وہ وجہ تسمیہ گزر چکی، 3-4 ہم نے معالم التنزیل کے حوالے سے رکھی۔ درخت کو چکھا، شرمگاہیں ننگی ہوگی، اپنے اوپر پتے جوڑنے لگے، جنت۔ یہاں تفسیروں میں لکھا ہے کوئی درخت پتے دینے پر آمادہ نہ ہوا، بالآخر تین انجیر نے یہ گویا کہ رواداری کی کہ پتے لے کر کے آگے پیچھے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، کہا نہیں تھا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہیں سے انسان کی شرافت معلوم ہو۔ اگر معاذ اللہ ابلیس کی طرح دلیلیں پیش کرتے تو کہتے تھے میں اعلیٰ تھا، یہ ادنا ہے، میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ پروردگار اس خبیث سے پوچھے قسم کیوں اٹھا، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا،
کہہ تو سکتے تھے نا، لیکن انسانی شرف یہاں سے ثابت ہوا بغیر قیل کال کے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، کہ چکر جتنے بھی کاٹے جائیں غلطی تو ہے، فرما اترو باز باز کے دشمن، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، اس میں کیا دلیل کی ضرورت؟ تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے۔ قال فیہا تحیون، رب تعالیٰ نے فرمایا زمین میں زندہ رہو گے، زمین میں مرو گے، زمین سے نکالے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا ہم نے وہ مناظرے دیکھے بھی، حاضر بھی ہوئے کئی۔ قادیانی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور اس آیت کو بھی پیش کرتے تھے، کہتے ہیں کہ دیکھو رب تعالیٰ فرماتے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فیہا تحیونا، تم زمین میں زندہ رہو گی۔ تو اب فیہا کو مقدم کر کے حصر کا فائدہ دیا کہ زمین ہی میں زندہ رہو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں پر کیسے زندہ، زمین سے الگ ہو کر کے کیسے زندہ ہیں؟ تو علماء اپنے اپنے انداز سے جواب دیتے۔ آج سائنس نے بڑا آسان کر دیا، یہ خلا میں جو زندہ ہیں کئی کئی مہینے چاند پر پہنچ کر کے زندہ ہوئے رہے، اب زہرہ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، یہ کیسے زندہ ہے؟ اگر تمہارے ان مصنوعی آلات کے ذریعے کوئی زمین سے الگ رہ کر کے زندہ رہ سکتا ہے تو خدا قادر مطلق کی قدرت سے کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ پھر تو تم کہو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ کیوں زندہ ہیں جو خلا میں ہیں، جو فضا میں ہیں، جو اوپر ہیں؟ آپ تو بڑے آسان ہو گئے جناب۔ اے بنی آدم، ہم نے تاکید سے نازل کیا تم پر لباس، چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشہ اور زیبائش کا زینت کا ذریعہ، اور تقویٰ کا لباس وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اے بنی آدم لا یفتننکم، نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، جیسے اس نے نکالا تمہارے ابوین کو جنت سے، نکالا اس نے ان دونوں سے لباس ان کا تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں، بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا قبیل، اس کی برادری، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے بنائے شیطان دوست ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں بے حیائی کہتے ہیں پایا ہم نے اس پر اپنے آبا کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو کہہ دے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر وہ چیز جو تم نہیں جانتے؟ تو کہہ دے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور قائم کرو تم اپنے چہرے ہر مسجد کے پاس، ہر نماز کے وقت، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین، جیسے اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ تعودون لوٹو، ایک گروہ کو رب نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی لا